کھیتوں میں چلتے ہوئے ہم ندی پر پہنچ گئے جو 4-5 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ ندی کا پانی شیشے کی طرح شفاف تھا۔ روٹی کھانے کے بعد ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ یہاں ہم نے جی بھر کے پانی پیا اور ندی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پلیا پر پہنچ گئے جس کے بارے میں مکھیا نے بتایا تھا۔ پلیا سے ذرا ہٹ کر نیم اور پیپل کے درختوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ ہم درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور شام کا دھندلیکا پھیلنے لگا تھا۔ مخالف سے ایک بیل گاڑی آتے دیکھ کر ہم درختوں کی آڑ میں ہو گئے اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد جب شام کا سرمئی دھندلیکا اندھیرے میں بدل رہا تھا، گاؤں کی طرف سے ایک بیل گاڑی آتی دکھائی دی۔ اس کے آگے بانس کے ساتھ ایک لالٹین بندھی ہوئی تھی۔ وہ مکھیا کی بیل گاڑی تھی۔ اس طرح کی چھوٹی بستیوں کی بیل گاڑیاں میں نے سندھ میں بھی دیکھی تھی جن میں صرف ایک بیل جتا ہوتا تھا۔ بیل گاڑی پلیا پار کر کے رک گئی تو ہم بھی درختوں کے جھنڈ سے نکل آئے۔ مکھیا اکیلا ہی تھا۔ بیل گاڑی کے پچھلے حصے میں مچھلیوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے اور آگے ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی۔ مچھلیوں کی بو دماغ کو چڑھی جا رہی تھی مگر برداشت تو کرنا ہی تھا۔ بیل تو خاصا تگڑا تھا اور راستہ بھی اس کا جانا پہچانا تھا۔ وہ اچھی خاصی رفتار سے چل رہا تھا۔ مکھیا جب اسے ہلکی سی ڈنڈی مار دیتا تو وہ دوڑنے لگتا۔ اگر کوئی مریل سا بیل ہوتا تو ہم 8 کوس کا فاصلہ شاید 3 گھنٹوں میں بھی طے نہ کر پاتے، لیکن اس تگڑے بیل نے ہمیں 1.5 گھنٹے میں کوٹ پتلی کے نواح میں پہنچا دیا۔ جگمگاتی روشنیاں دیکھ کر دور ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوٹ پتلی درمیانے درجے کا شہر ہے جس کی آبادی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دیہی علاقے سے نکل کر پکی سڑک پر آتے ہی ٹریفک شروع ہو گیا۔ اس سڑک پر ذرا ہی آگے چنگی ناکا تھی۔ مکھیا نے چنگی کے سامنے بیل گاڑی روک لی۔ ہوشیار بیٹھنا بایا، میں ابھی آتا ہوں، مکھیا کہتے ہوئے بیل گاڑی سے اتر کر چنگی کے دفتر میں چلا گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی بیل گاڑی پر بیٹھا، پولیس کی ایک جیپ ہمارے سامنے رک گئی۔ وہ پولیس والے اتر کر ہماری بیل گاڑی کے قریب آ گئے۔ کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ ایک پولیس والے نے پوچھا۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ بونپور سے آئے ہیں مہاراج، مکھیا نے جواب دیا۔ میں گاؤں کا مکھیا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ بہو اور میرا جمائی ہے۔ اس نے ہم سب کا تعارف بھی کروا دیا۔ رتنا اور ششاوری نے چہروں سے گونگٹ کاٹ رکھے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل چند لمحے ان کے چہرے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا کرتے ہو تم؟ کانسٹیبل نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ کھیتی کرتے ہیں حکم، اور جھیل سے مچھلیاں بھی پکڑ کر لاتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ یہاں کوئی جانتا ہے تم لوگوں کو؟ پولیس والے نے پوچھا۔ ہاں حکم، مجھ سے پہلے مکھیا بول پڑا۔ یہ چنگی بابو ہمیں جانتے ہیں، ہم روز ادھر کو آوت ہیں، آؤ تیرا سامنا کرا دوں۔ مکھیا پھر بیل گاڑی سے اتر گیا اور ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر چنگی کے قریب دفتر میں گھس گیا۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ مکھیا ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ تقریباً 5 منٹ بعد واپس آیا۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا ہوا جیپ پر سوار ہو گیا اور مکھیا بیل گاڑی پر بیٹھ گیا۔ تم تو خود پولیس ماں ہو بایا، ان سے کیوں ڈرت ہو؟ مکھیا نے کچھ آگے آنے کے بعد کہا۔ ہمیں جن ڈاکوں کی تلاش ہے مکھیا، وہ صرف ڈاکو ہی نہیں، آتنکوادی بھی ہیں، بہت خطرناک ہیں وہ لوگ، اس لیے ہم نے بیس بدلنے کا پروگرام بنایا۔ تم تو مکھیا ہو، سیانے آدمی ہو، ایسی باتوں کو سمجھ سکتے ہو، میں نے کہا۔ اس سڑک پر مزید 2-3 جگہوں پر چیکنگ ہو رہی تھی۔ ایک بار اور ہمیں روکا گیا، لیکن مکھیا کا مکھیا ہونا کام آ گیا تھا۔ مزید 1.25 گھنٹے بعد ہم شہر کے وسط میں بازار سے ذرا ہٹ کر ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہیں پر مچھلیوں کی منڈی لگتی تھی۔ کوٹ پتلی کے گرد و نواح میں بے شمار چھوٹی بڑی جھیلیں تھیں جہاں مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ لاتعداد ماہی گیر یہاں جمع ہوتے تھے، بیوپاریوں سے سودے ہو رہے تھے۔ مکھیا نے اپنی بیل گاڑی اس جگہ روکی تھی جہاں اس کا بیوپاری دکان جمائے بیٹھا تھا۔ مال تلوانے اور حساب کتاب میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اس دوران ہم تینوں ایک طرف کھڑے رہے اور ایک بار پھر بیل گاڑی پر بیٹھ گئے۔ ابھی 9 بھی نہیں بجے تھے۔ بڑا بارونق شہر تھا۔ سڑکوں پر اچھا خاصا ٹریفک تھا۔ کاروں اور بسوں وغیرہ کے ساتھ بیل گاڑیاں اور اونٹ گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ مکھیا نے بیل گاڑی ایک چھوٹے سے میدان میں روک لی جہاں چند کچے مکان اور جھونپڑے بنے ہوئے تھے جن کے پرلی طرف بنگلے وغیرہ تھے۔ مکھیا نے بیل کھول کر اس کی رسی بیل گاڑی ہی کے اوپر باندھ دی اور گاڑی کے اگلے حصے پر رکھی ہوئی چارے کی ایک گٹھی اٹھا کر بیل کے سامنے ڈال دی۔ ہم اس کچی آبادی کی تنگ اور تاریک گلیوں میں مکھیا کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ راستے میں کئی لوگ ملے تھے مگر کسی نے ہم پر توجہ نہیں دی۔ آبادی کے دوسری طرف چند دکانیں تھیں اور ان دکانوں کے سامنے سڑک کے دوسری طرف بنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس گلی کے موڑ پر مکھیا کے بھائی پربت سنگھ کی دکان تھی۔ اس دکان کی پچھلی طرف اس کی رہائش تھی۔ مکان والے حصے کا دروازہ گلی میں بھی تھا۔ مکھیا نے ہمیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود گلی میں گھوم کر دکان کی طرف چلا گیا۔ میں نے ذرا آگے ہو کر دوسری طرف جھانکا۔ اس دکان کے سامنے چند بینچ اور کرسیاں رکھی ہوئی تھی جن پر لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ پربت سنگھ کی کریانہ کی دکان تھی، اس کے ساتھ ہی چائے کا بھی سلسلہ تھا۔
चंद मिनट बाद मकान वाला दरवाजा अंदर से खुल गया और मुखिया की आवाज सुनाई दी। हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। मुखिया ने दरवाजा बंद कर दिया। एक कुशादा आंगन था जिसके दाईं तरफ दुकान थी। उसका एक दरवाजा इस तरफ भी खुलता था और मुखिया दुकान में से होता हुआ उस दरवाजे से अंदर आया था। आंगन के दूसरी तरफ रेल शेप में 3 कमरे थे। एक कमरा एक तरफ, 2 दूसरी तरफ। उनके सामने बरामदा भी था। जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए थे उसके बाईं तरफ टॉयलेट बना हुआ था जिसका कोई दरवाजा नहीं था, ना ही छत थी। दरवाजे की जगह बोरी का पर्दा पड़ा हुआ था, जबकि सामने वाली दीवार के साथ बावर्ची खाना बना हुआ था। बरामदे में एक चारपाई और 2 पुरानी सी कुर्सियां पड़ी हुई थी। मुखिया ने एक कमरे का दरवाजा खोलकर बत्ती जला दी। उस कमरे में दरी बिछी हुई थी जिस पर 3 गौ तकिए भी पड़े हुए थे। सामने वाली दीवार में शीशे के दरवाजे वाली अलमारी थी जिसमें शराब की 2 बोतलें रखी हुई नजर आ रही थी। मुखिया ने दूसरे कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। उसमें 2 चारपाइयां थी और घर की जरूरियात का दूसरा सामान भी मौजूद था। दीवार के साथ 2 खूंटियों पर मैले से कपड़े भी टंगे हुए थे। मेरा ख्याल है तुम लोग इधर आ जाओ इस कमरे में। मुखिया ने तीसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया। उस कमरे में भी दरी बिछी हुई थी और 2 चारपाइयों के अलावा 3-4 कुर्सियां भी रखी हुई थी। ये कमरा दूसरे कमरों से बड़ा था। तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुखिया कहते हुए बाहर निकल गया। रत्ना और शिशावरी चारपाइयों पर ढेर हो गई और मैं एक कुर्सी पर बैठकर कमरे का जायजा लेने लगा। एक दीवार पर हिंदी का एक कैलेंडर आवेजा था जिस पर काली देवी की तस्वीर बनी हुई थी। दूसरी दीवार पर काली का एक बहुत बड़ा पोस्टर चिपका था। आतिशदान के कार्नस के ऊपर भी काली की एक मूर्ति रखी हुई थी। राजस्थान में काले के मानने वाले ज्यादा थे। हर जगह उसकी तस्वीरें और मूर्तियां नजर आ रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद मुखिया शीशे के गिलासों में चाय लेकर आ गया। रत्ना और शिशावरी उठकर बैठ गई। मुखिया भी एक कुर्सी पर बैठ गया। हम अभी चाय पी रहे थे कि मुखिया का भाई परबत सिंह भी आ गया। वो मुखिया से उम्र में तकरीबन 5 साल छोटा था। 40 के लगभग होगा। तांबे जैसी रंगत, दराज कामत, गठा हुआ जिस्म, गंजा सर और बड़ी बड़ी मूंछें। दांत बिल्कुल हमवार और मोतियों की तरह चमकते हुए। उसकी आंखों में भी बड़ी अजीब सी चमक थी। उसने धोती पर शुल्का पहन रखा था जिसके बटन खुले हुए थे और बालों भरा सीना नजर आ रहा था। वो बड़ी गहरी नजरों से बारी बारी रत्ना और शिशावरी को देख रहा था। मुखिया ने उसे हमारे बारे में यही बताया कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हम बेस बदल कर खतरनाक किस्म के लोगों का पीछा कर रहे हैं और हम 2-3 दिन यहाँ रहेंगे। जब तक मन चाहे यहाँ रहो सरकार, हमें तुम्हारी सेवा करके बहुत खुशी होगी। परबत सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना परबत सिंह। मैंने कहा, किसी को पता न चले कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हमारे बारे में ज्यादा चर्चे की भी जरूरत नहीं। चिंता मत करो महाराज, परबत सिंह ने कहा। यहाँ मेरे मेहमान आते रहते हैं, किसी को शक नहीं होगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उठते हुए बोला, इस वक्त ग्राहकी का टाइम है महाराज। मैं ढाबे पर लड़के को छोड़ आया हूँ, बाद में बातें करेंगे। परबत सिंह के जाने के थोड़ी देर बाद मुखिया भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने हस्बे वादा 2000 रुपए के नोट उसके हाथ में थमा दिए। मुखिया खुश हो गया। मुझे यकीन था कि वो अपने गांव में भी किसी से हमारा जिक्र नहीं करेगा। तकरीबन 10 बजे के करीब परबत सिंह ने एक लड़के के हाथ हमारे लिए खाना भेज दिया। तंदूरी नान और रोस्ट मुर्गी थी। उसके साथ मसूर की पतली सी दाल भी थी। ये खाना उसने यकीनन किसी होटल से मंगवाया था। दाल मुर्गी से ज्यादा मजेदार थी। 11:30 बजे के करीब परबत सिंह भी दुकान बंद करके आ गया। वो तकरीबन 1 घंटे तक हमारे पास बैठा बातें करता रहा। उसने बताया कि पिछले 2 दिन से यहाँ बड़ी चेकिंग हो रही थी। कुछ आतंकवादी सारस्का से फरार हो गए, जंगल की तरफ निकल गए हैं। कोट पिथली पुलिस को भी उनके बारे में इत्तला दे दी गई थी। ख्याल है कि वो लोग जंगल से निकलकर इस तरफ आएंगे, इसलिए यहाँ की पुलिस और अवाम को चौकस कर दिया गया है। पुलिस भी कल से मुश्तबा लोगों को चेक करती फिर रही है। हम भी उन्हीं आतंकवादियों का पीछा करते हुए आए हैं। मैंने कहा, जंगल में उनसे हमारी मुठभेड़ भी हुई थी, मगर वो लोग एक बार फिर घने जंगल में रूपोश हो गए। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इसलिए हमने ये बेस बदला है कि अगर आमना सामना हो जाए तो वो हमें पहचान न सके। 12:30 बजे के करीब परबत सिंह अपने कमरे में चला गया। हमारे कमरे में 2 चारपाइयां और 3-4 कुर्सियां थी। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। मेरा ख्याल था कि मैं दरी पर सो जाऊंगा, लेकिन रत्ना ने अपनी चारपाई मेरे लिए खाली कर दी। वो शिशावरी के साथ उसकी चारपाई पर लेट गए। लेटने के बाद भी हम देर तक बातें करते रहे। शिशावरी के ख्याल में परबत सिंह अच्छा आदमी नहीं था। मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ बातें करते हुए भी वो उन दोनों ही को घूर रहा था। हमें 1 दिन यहाँ रहना है। मैंने कहा, कल दिन में हम हालात का जायजा लेंगे और फिर या तो यहाँ से निकल जाएंगे या कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। परबत सिंह की तरफ से तो मैं भी मुतमईन नहीं था। मुखिया तो बहुत सीधा सादा सा आदमी था जिसने हमारी कहानी पर यकीन कर लिया था, लेकिन परबत सिंह ऐसा नहीं था।
وہ دکاندار آدمی تھا۔ اس کے ڈھابے پر طرح طرح کے لوگ آتے تھے، اسے ہر طرح کی معلومات رہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پولیس کو ایسے دہشت گردوں کی تلاش ہے جو سارسکا سے جنگل کی طرف فرار ہوئے ہیں اور امکان ہے کہ وہ کوٹ پتلی کی طرف ہی آئیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان دہشت گردوں میں کون کون لوگ شامل ہیں، ایک مرد اور 2 حسین عورتیں۔ ہم جب مکھیا کے سامنے آئے تو ہم تینوں کے جسموں پر پولیس کی وردیاں تھیں اور ہمارے پاس پولیس کی جیپ بھی تھی۔ مکھیا نے یقین کر لیا تھا کہ ہم پولیس والے ہی تھے اور ہم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اس میں بھی ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا اور اس نے ہماری مدد کی تھی۔ مگر پربت سنگھ مختلف آدمی تھا، اس نے شاید ہماری بات کا وشواس نہیں کیا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں سو گیا۔ صبح رتنا اور شیشاوری تو جلد جاگ گئے مگر میں دیر تک سویا رہا۔ پربت سنگھ اپنی دکان پر تھا، وہ صبح 6 بجے ہی دکان کھول لیتا تھا۔ پربت سنگھ نے صبح ہی ناشتہ بھجوا دیا تھا لیکن رتنا اور شیشاوری نے بھی ابھی تک میرے انتظار میں ناشتہ نہیں کیا تھا۔ رتنا نے کچن میں چولہا جلا کر ناشتہ گرم کیا۔ ناشتے کے بعد شیشاوری نے دکان کا صحن والا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکا اندر آیا تو شیشاوری نے اسے چائے کے لیے کہہ دیا۔ چائے پی کر فارغ ہوئے تو 10:30 بج چکے تھے۔ میں نے باہر جانے کا پروگرام بنایا تو رتنا بھی تیار ہو گئی۔ یوں تو شیشاوری بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار تھی مگر میں نے منع کر دیا۔ کوٹ پتلی میں بھی محکمہ سیاحت کا دفتر تھا اور وہ کم از کم 2 مرتبہ یہاں آ چکی تھی۔ اس کے پہچان لیے جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے اسے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہیں یہاں اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا؟ میں نے پوچھا۔ ڈر کیسا؟ شیشاوری مسکرائے۔ میرے پاس ریوالور موجود ہے، اگر پربت سنگھ نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کی کھوپڑی اڑا دوں گی۔ گڈ، میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم مکان سے باہر آ گئے اور شیشاوری نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ہم نے پربت سنگھ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ کہیں جا رہے ہیں۔ کچی آبادی کی گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ بعض مکانوں کے دروازوں پر عورتیں بیٹھی آپس میں گپ شپ کر رہی تھیں۔ کئی لوگوں نے ہماری طرف دیکھا تھا۔ رتنا کو دیکھ کر بعض عورتوں کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ گھٹنوں سے اوپر لہنگا اور کسی ہوئی چولی میں رتنا کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی اور اسے دیکھنے والی عورتوں کی آنکھوں میں حسد کی لہریں بھی نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی تھیں۔ ہم کچی بستی سے نکل کر میدان میں ہوتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ سڑک پر بڑی رونق تھی، کاروباری علاقہ تھا۔ دائیں بائیں کئی ذیلی سڑکیں تھیں جہاں لمبے چوڑے بازار تھے۔ ایک بازار تو صرف مرچوں کے کاروبار کے لیے مخصوص تھا۔ ہر دکان کے سامنے سڑک کے کنارے تک مرچوں کی بوریوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ہم مختلف سڑکوں پر چلتے ہوئے شہر کے دوسرے علاقے میں نکل آئے۔ گھومتے پھرتے ہوئے ہم نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ پولیس یہاں خاصی سرگرم تھی۔ بعض مشتبہ لوگوں کو روک کر پوچھ گچھ بھی کی جا رہی تھی۔ مختلف بازاروں میں گھومتے ہوئے میں نے کچھ شاپنگ بھی کی تھی۔ ہماری شاپنگ میں کپڑوں کی خریداری نمایاں تھی۔ میں نے مختلف دکانوں سے اپنے اور رتنا وغیرہ کے لیے 2 جوڑے کپڑے خریدے تھے۔ رتنا نے جو لباس پہن رکھا تھا اس میں وہ بڑی خوفناک لگ رہی تھی۔ جو تو میں نے بہت سی عورتوں کو اس قسم کے بلکہ اس سے بھی بدتر لباس میں دیکھا تھا مگر رتنا کی بات ہی کچھ اور تھی۔ رتنا اور کسی ہوئی چولی۔ 1:30 بجے کے قریب ہم ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک معیاری قسم کا ریسٹورنٹ تھا، میزیں ایک دوسرے سے فاصلے پر تھیں اور یہاں سکون بھی تھا۔ ہم نے اطمینان سے یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اور چائے پی رہے تھے کہ ایک آدمی کو بغلی دروازے سے داخل ہوتے دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی چھوٹی گول داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں، اس کی دائیں آنکھ سے ذرا ہٹ کر کنپٹی کی طرف مٹر کے دانے کے برابر سیاہ رنگ کا ایک مسا تھا۔ وہ شخص ہم سے کچھ آگے جا کر ایک میز پر بیٹھ گیا جہاں پہلے سے 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ آپس میں اس طرح باتیں کرنے لگے جیسے پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اس شخص نے ہلکے نیلے رنگ کی سٹون واشڈ جینز اور کالر والی سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں چشم تصور سے اس کے چہرے سے داڑھی اور مونچھیں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ ستیش مہتا تھا، مکرانا کا اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس۔ میں نے اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ مجھے مکرانا کے وہ دن یاد تھے جب پولیس اور بلیک کیٹ کمانڈوز نے ہماری تلاش میں شہر بھر میں طوفان مچا رکھا تھا۔ شوبھا نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور کنیا کماری ہمیں روشن لال بنگلے پر لے گئی تھی جس کے بارے میں انکشاف ہوا تھا کہ وہ اریاں فلمیں بنا کر پورے ہندوستان میں سپلائی کرتا ہے اور ACP ستیش مہتا بھی اس کا بزنس پارٹنر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کس طرح روشن لال کے پہاڑی والے بنگلے سے فرار ہوئے تھے۔ ہمارے اس فرار کے بعد ACP ستیش مہتا کا راز بھی فاش ہو گیا تھا اور بیلا کو پتہ چل گیا تھا کہ ستیش مہتا ہی نے ہمیں مکرانا سے نکالا تھا۔ اس کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے تھے مگر وہ بھی روپوش ہو کر مکرانا سے فرار ہو گیا تھا اور اب اس بدلے ہوئے حلیے کے ساتھ یہاں میرے سامنے موجود تھا۔ داڑھی اور مونچھوں کے باوجود میں نے آنکھوں کے قریب اس مسے کی وجہ سے اسے پہچان لیا تھا۔ کوٹ پتلی مکرانا سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، چند گھنٹوں کا راستہ تھا اور مجھے حیرت تھی کہ ستیش مہتا نے زیادہ دور جانے کے بجائے
यहाँ क्यों पनाह ले रखी थी। शायद उसे अपने बदले हुए हुलिये पर एतमाद था, लेकिन मैंने फौरन ही उसे पहचान लिया था। रत्ना, मैंने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशी की। इस आदमी को देख रही हो, वो जो चौथी मेज पर औरतों के साथ बैठा हुआ है, दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों वाला। हाँ, क्या हुआ उसे? कौन है वो? रत्ना ने पूछा। अगर तुम उसके चेहरे से दाढ़ी और मूंछें हटा कर देखो तो उसे पहचान लोगी। उसकी बाईं आंख के करीब स्याह मसे पर गौर करो तो शायद। नहीं, रत्ना ने नफी में सर हिला दिया। मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो सतीश मेहता है, मैंने कहा। मकराना का ACP सतीश मेहता। ओह, रत्ना चौंक गई। अब मुझे याद आ रहा है, उसने अगर हमें देख लिया तो कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी बात काट दी। वो खुद भी मफरूर है और हमारी मदद करने के जुर्म में पुलिस का मतलूब है। वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आम काना बातें मत करो, रत्ना ने कहा। वो एक पुलिस ऑफिसर था जिसने लालच में आकर हमें पनाह देने और फरार होने में हमारी मदद की गलती कर डाली। इस जुर्म में वो अगरचे पुलिस को मतलूब है, मगर हमें पुलिस के हवाले करके अपनी गलती की तलाफी कर सकता है। इस तरह उसका जुर्म माफ ना हो तो भी उसकी सजा में कमी हो सकती है, और ऐन मुमकिन है कि उसके इस जुर्म को एक गलती करार देकर उसे न सिर्फ माफ कर दिया जाए बल्कि इनाम से भी नवाजा जाए। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी खुशफहमी का शिकार होने के बजाय अपना बंदोबस्त कर लें। तुम ठीक कहती हो। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। हिंदुस्तान की पुलिस और इंटेलिजेंस राह को तो हम ही सबसे ज्यादा मतलूब थे।